اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین۔ سورۃ الانعام آیات 3 اور 4۔ اوپر کی آیات میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو ثابت کیا۔ اس آیت میں اس کے علم کا کامل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہی ہے، فی السماوات، جو آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی، یعنی وہی ہستی ہے جسے آسمان اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آیت اس آیت کے ہم معنی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہی ہے جو معبود ہے آسمانوں میں بھی، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی معبود ہے۔ آسمان والے بھی اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور زمین والے بھی اسی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ زبردست حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کی زمین اور آسمان دونوں پر حکومت ہے، اور ان دونوں میں اس اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے، اور دونوں کا نظام اور سسٹم بھی اسی ایک اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک ہی اللہ کا ارادہ کار فرما ہے۔ اگر اس کے اندر الگ الگ ارادے کار فرما ہوتے تو جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ حقیقت میں یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ زمین اس کی مملکت کا دور دراز کا حصہ ہے، اس وجہ سے اس نے اس کا انتظام و انصرام اپنے دوسرے کارندوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، زمین و آسمان سب براہ راست اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور اس کا علم تمہارے ظاہر اور باطن، تمہارے قول اور فعل، ہر چیز پر محیط ہے۔ اس لیے فرمایا یعلم، جانتا ہے وہ، سرکم، سر کی جمع اسرار، راز، پوشیدہ باتیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہارے راز کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہاری ظاہر، جو ظاہری باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم کماتے ہو۔ یہ کسب لفظ عام طور پر کمائی، جو انسان کماتا ہے، رزق کماتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اعمال کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کر رہے ہو یا برے اعمال کر رہے ہو، سب کا اللہ کو علم ہے۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی حکم، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے۔ تو ان آیات سے مراد وہ احکامات بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیاء پر اترتے رہے، اور وہ معجزات بھی جو نبوت کی دلیل کے طور پر اترتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے عطا فرمائے جو بطور ثبوت ان کے پاس تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ زمین اور آسمان میں موجود بے شمار نشانیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اور بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا، لیکن جو کافروں کی روش ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی علامت، نشانی ان میں اتاری گئی، کوئی احکامات نازل کیے گئے، ہر لحاظ سے ان لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ اس لیے فرمایا وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آیت، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، الا، مگر، کانوا عنہا، تھے وہ اس سے معرضین، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، اس کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق بھی ہے آسمان اور زمین کا، اللہ تعالیٰ خالق ہے ظلمات اور نور کا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر انسان کو تخلیق کیا ہے الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک،
اور پھر اس کے باوجود یہ لوگ شک میں ہیں، اور پھر اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے آسمان اور زمین میں، لیکن ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اس کا انکار کر دیتے ہیں اور خالق کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔